اگر بیٹی کو بیاہ کے لائے نا کوئی صرف بیٹی سمجھ کے تو رنگ اور ہے، اور اگر کسی نے فرنیچر بھی ساتھ دیکھا ہو، گاڑی بھی دیکھی ہو، مال بھی دیکھا ہو، اور اس بچی کو بھی کب پتہ چل جائے کہ یہ تو میرے ابے کے پیسوں کی وجہ سے رشتہ ہوا ہے، وہاں نہ وقت نہیں گزرتا، مزہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، حالات اور کیوں۔ اخلاص حسن ہے، اخلاص وفا ہے۔ آپ ریاکاری سے اربوں خرچ کر لیں، خرچ ہو گئے، مزہ نہیں دیں گے، لیکن رب کی رضا کے لیے چند بھی دیں گے نا، دل کو ٹھنڈا کریں گے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، آپ نے غور کرنی ہے میری بات پر۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا پورا، جہاں 3 وقت کا کھانا بھی جاتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، کسی کو دوا کی حاجت ہوتی وہ بھی ملتی تھی، 100 گھر، لیکن پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ 100 گھر، یہاں نا 100 تصویریں ہوتی ہیں، اور بڑا خوفناک منظر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں نا عجیب کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے، ماحول اور ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آ گئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے مجھے طالب علم دکھائیں، میں نے مدرسے سے تعاون کرانا ہے۔ میں نے کہا طالب علم ہے کہ بکریاں ہیں جو تمہیں دکھائیں؟ کوئی طالب علم نہیں ہم دکھاتے، وہ ہماری اولاد ہے، ہم بچے دیکھ کے چندہ لیں گے، چل دوڑ جا۔ میں کہ تم روٹی تک کی نہیں ہونی جڑی سارے طالب علم کئی باری کھا کے اڈا بھی چڑی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، کرمد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ نالے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ یہ کمزوری نہ دکھائیں زندگی، اخلاص حسن ہے، توانائی ہے۔ عجیب بات کرنا، میں تو حیران ہوتا ہوں، مسجد کی ٹائلوں پہ نام لکھوا ہے برائے سال ثواب، کیا بات کرتے ہیں۔ جس نے ثواب دینا ہے اسے پتہ نہیں کس کو دینا ہے، تو نے کس حساب سے تختی لگوائی ہے، کیا سمجھے تو؟ چھوڑ دیں یہ کام، رب کی رضا کے لیے کریں، جس کے لیے کرتے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے کون کر رہا ہے، اور لوگوں کی عزت نفس کا خیال کریں۔ وہ جب ہم یہ مزاج بنا دیتے ہیں نا کہ پہلے بتانا ہے دکھانا ہے، تو لینے والے بھی مستقل بھکاری بن جاتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، بعض لوگوں پہ بڑی دقت ہوتی ہے، حاجی صاحب ہے تسی سانو ایت کی زکات دیتی ہے، اگلے سال بھی ساڈا خیال رکھا ہے جی۔ میں کہ تیرا کیوں پروگرام ہے اگلے سال تک منگن دا؟ تو اللہ سے دعا کر وہ اگلے سال تجھے دینے کی توفیق عطا کرے۔ یہ ہر سال کا پروگرام کیوں بنا ہے؟ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں۔ اپنی زندگی باہمت، 100 گھر ہے مدینہ منورہ میں، خوراک ملتی ہے، کپڑے ملتے ہیں، دوائیاں ملتی ہیں، پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے۔ اور جب وہ رات کے سناٹے میں نقاب پوش دینے آتا ہے، اس سے نام پوچھتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ پھر اچانک ایک تاریخ آئی تو وہ کھانا آنا بند ہوا۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ وہ 100 گھروں کے لوگ، پتہ تو سب کو تھا کہ میرے گھر بھی آتا ہے میرے، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار کیا ہوا ہے، تیرے گھر نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں تیرے گھر بھی نہیں کھانا آ رہا۔ اچھا تاریخیں ملاؤ، تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ اب پتہ کرو 18 محرم کو کس کا انتقال ہوا؟ اور جب سب نے تاریخ ملائی تو 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے۔ اکھاں جدوں مٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اخلاص حسن ہے زندگی کا۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر چیز کسی کو پتہ ہو؟ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو بتانی نہیں چاہیے کسی کو، قیمتی نیکیاں تو بتانی نہیں چاہیے۔ جس گھر میں 14 تولے زیور پڑا ہو، اس نے کبھی گلی میں بتایا کہ اندر پڑا ہوا جی میرے 14 تولے؟ 20 لاکھ کیش پڑا ہو تو باہر آ کے بتاتے ہو؟ قیمتی سمجھتے ہو تو نہیں نہ بتاتے، تو تہجد پڑھ کے کیوں بتاتے ہو؟ تہجد کو قیمتی نہیں سمجھتے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کیوں بتاتے ہو؟ اس نیکی کو قیمتی نہیں سمجھتے؟
جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں انہیں تو چھپائی جاتی ہیں. اسلام اپنی ماننے والی بیٹیوں کو پردے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ وہ انہیں قیمتی سمجھتا ہے. قیمتی چیزیں چھپائی جاتی ہیں، قیمتی چیزیں چھپائی جاتی ہیں، وہ چوکوں چوراہوں میں بتائی نہیں جاتی. تو اپنی زندگی میں اس بات کا خیال کریں. ایک بات آخر میں، کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، کچھ دانت میں تکلیف تھی. آج ہی میں نے اس کا کچھ کام کرایا ہے اور چلتا رہا اس کے ساتھ دن بھر. شاہ صاحب کے جلسے میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی تھی تو مجھے ان کے جلسے کی فکر بڑی تھی. یعنی ایسا جلسہ ہے جس کے میں فون کرتا رہا ہوں کتنے بجے آ جاؤں. یہ نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کیا چاہ رہے تھے، مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کچھ طبیعت بھی اوپر نیچے ہے، کچھ معاملات بھی اور ہیں، موسم بھی درمیان میں کچھ ایسا ہو گیا. کوشش ہوتی ہے کہ چلو کہیں وعدہ ہے تو وہ پورا ہو جائے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. یہ جو دینی طلباء ہوتے ہیں نا، چندہ دینا تو چلو ٹھیک ہے، جس حد تک کوئی دے اچھی بات ہے. دینی طلباء، علماء، مساجد، مدارس، ان کے ساتھ نا اخلاقی تعاون کو بڑھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو اعزاز دیں. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے قیمتی بچے ہوتے ہیں. ہمارے مدرسے کا بچہ تو شرارت بھی کرے تو بڑی سنجیدہ قسم کی کرتا ہے، سیاਣੀ کرتا ہے. یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو مزاج ہم بناتے ہیں نا دینی طلباء کے ساتھ، دینی طالب علموں کے ساتھ، میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو ایک صاحب علامہ صاحب سے پوچھنے لگے آپ کی تعلیم کتنی؟ کہنے لگے میں نے درس نظامی کیا ہوا. کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کنی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ اس کو نا اصل میں بیچارے کو نا مسئلہ یہ ہے کہ بی اے ہونا چاہیے، چاہے 6 ڈگریوں میں 6 سیپلیوں میں پاس کیا ہو. کیا مطلب تعلیم کتنی؟ یہ حوصلہ شکنی والی بات ہے. عالم کو اللہ تعالیٰ جو علم عطا کرتا ہے وہ تو اس کے فضل سے نصیب ہوتا ہے. تو حوصلہ افزائی، وہ کئی دفعہ لوگ نا یہ بھی حوصلہ شکنی والی، مولوی صاحب تو سیاسی گل نہیں کرنی. میں نے کہا کیوں؟ سیاست کوئی غیر شرعی بات ہے؟ کیوں نہیں کرنی؟ اللہ تعالیٰ تو سیاسی شعور دیتا ہی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 15-16 سال تھی. حضرت عمر فاروق جب بڑے صحابہ کی میٹنگ بلاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کے بیچ بٹھاتے. تو لوگ کہتے حضور آپ کالی زلفوں والے نوجوان کو آگے بٹھاتے ہیں. فرمایا زلفیں کالی ہیں، عمر تھوڑی ہے، پر قرآن بڑا زیادہ جانتا ہے. یہ رائے بڑی عمدہ دے گا. ایک صاحب مجھ سے بھی ایک دفعہ کہنے لگے سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں کہ سیاست دان بھی آخو بھی آج تو بعد دین دی گل کوئی نہ کرنا، منع کر ان سے. وہ کہن کے مولوی کو ٹھیکیدار نے دین دے، تو میں کہ تسی ٹھیکیدار ہو ساری سیاست دے، سارے وطن کے. یہ کیا عجیب بات ہوئی؟ آپ کی اپنی مرضی آئے تو آپ جو مرضی کریں. میں کو سیاست کرنے نہیں لگا. یہ والی جو سیاست ہے اس کو تو ہم ویسے ہی پسند نہیں کرتے. ہاں کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. ویسے کر نہیں رہے، لیکن جو عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیاسی شعور ہے، سمجھتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ مطلب شاید ہماری باریک چالوں کو ہم بھی سمجھتے ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. کچھ لوگوں کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے تدبر رکھیں اپنی زندگی میں، حوصلہ افزائی کریں طلباء کی، علماء کی. اور میں کہتا ہوں آپ جائیں، جا کے مدارس میں بیٹھیں. کمزوریاں ہیں، کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی، غلطیاں ہیں، سب انسان ہیں، بڑی جگہوں پہ ہیں، لیکن جائیں. جس طرح ہم نے دیگر جگہوں پہ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوتا ہے، مدارس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں. وہاں جا کے غور کریں، وہاں ٹائم لگائیں. آپ دیکھیں کن چیزوں کی عادت ہے. مل جل کے جس طرح اپنے اپنے علاقوں میں ہم دیگر اپنے رفائی کاموں کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مدارس کو بھی ہمیں مضبوط کرنا چاہیے.